رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیغام قرآن۔ انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے کہ اسلام ہی مدار نجات ہے۔ اسلام نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المومنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اس پروگرام میں ہم شرکت کریں گے، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک کاش کہ ہم اپنے کاموں میں ایک کام یہ بھی شامل کر لیں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اس کا شمار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اور ہم غلامان مصطفیٰ کو چاہیے کہ ہم درود پاک کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار حاضری لگاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے متعلق بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ خواہ وہ کسی بھی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کو رزق دیتا ہے اور سبھی کو حیات اور لوازمات حیات بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ سب سلسلہ تکوین یا آسان الفاظ میں نظام کائنات ہے۔ یہ سب جو ہے ایک نظام کائنات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے خاص مقصد حیات متعین فرمایا ہے۔ اس لیے انہیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بلکہ حقیقی کامیاب زندگی گزارنے، مقصد حیات کو پورا کرنے اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اسلام کی صورت میں ہمیشہ ایک بہترین طریقہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس سلسلہ ہدایت کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اب انہی کی نبوت کا دور ہے، حضور علیہ السلام کی ہی نبوت کا دور ہے، اور انہی کی پیروی میں نجات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر صرف یہی دین یعنی دین اسلام ہے۔ مزید کچھ تفہیم کے لیے اسی بات کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لیکن اب اسلام سے مراد صرف وہی دین ہے جسے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہی وہ آخری دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر تشریف لائے ہیں، یہ وہ آخری دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا،
اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے حتمی فیصلہ کن اور کامل دین قرار دیا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید سنیے، ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آخرت کی کامیابی، جہنم سے چھٹکارا اور جنت کے حصول کی قطعی شرط وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو آدمی میری نبوت کی خبر سنے پھر وہ اس شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ مزید سنیے، جو دین اسلام پر نہیں ہے یا اس دین پر تھا، جو دین پر نہیں یا اس دین پر تھا اور پھر چھوڑ دیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ قرآن میں انتہائی واضح، صاف، صریح، غیر مبہم الفاظ میں ایک آدھ جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر بیان فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یعنی مسلمان ہی نجات پانے والے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو منکر ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، بلا شک و شبہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے یعنی غیر مسلم ہی مر جائے، بغیر ایمان لائے مر جائے، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن و حدیث کی قطعی تعلیمات و تصریحات کی روشنی میں کچھ عقائد میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ دین کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرنا خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں، خواہ وہ سابقہ آسمانی دین ہو یا پھر اللہ عز و جل کو نہ ماننے والوں کا دین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فیصلوں کو ماننا فرض ہے اور ان سے کسی طرح روگردانی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ایسے واقعات ہمیں کثرت سے ملتے ہیں کہ جن عاشقان رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کیا، قبول کیا، اللہ و رسول کی جو ہے وہ فرما برداری کی طرف آئے، اور پھر پوری زندگی اس کو یوں کہہ لیں کہ اپنے سینے سے چمٹائے رکھا۔ آزمائشیں آئیں، تکالیفیں آئیں، ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، تکالیفیں آئیں، طرح طرح کے مسائل برداشت کیے، لیکن کیا کیا؟ صبر کیا۔ بلکہ جو آزمائش آئیں اس پر صبر کرتے رہے، راضی رہے۔ وہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو جیسے جیسے اللہ و رسول کی محبت میں کامل ہوتا ہے نا، کامل ہوتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، ایمان اس کا پختہ ہوتا جاتا ہے، تو ویسے ویسے اس کا امتحان بھی بڑھتا جاتا ہے، اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، کاروبار میں کبھی کاروبار کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، کبھی بیماریوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی کی طرف سے تکالیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اس طرح اس بندے کو آزمایا جاتا ہے جو اس نے دعویٰ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اور یہ اسلام کا ماننے والا ہے، اللہ رسول کا چاہنے والا ہے،
تو یہ اپنی اس بات پر قائم رہتا ہے یا نہیں؟ ناظرین ایک مثال، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرا خیال ہے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ نے مٹکا خریدا ہوگا، چلے نہیں خریدا آپ نے، کبھی یہ مثال سنی ہوگی کہ جب کوئی مٹکا خریدنے جاتا ہے نا تو پہلے کیا کرتا ہے؟ بجا کر دیکھتے ہیں پھٹا ہوا تو نہیں ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے نا، چیک کرتے ہیں یار صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے جو محبت کا دعویٰ کیا ہے، یہ آزمائشیں، یہ تکالیف ہم پر پہنچا کر اللہ تعالی ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اپنی بات میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے ناظرین کہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے، ہم نے جو محبت کا اظہار کیا ہے، ہم اپنی بات پر مضبوط رہیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں جائیں۔ ناظرین اکرام، بہت سے افراد ایسے ہیں جو دنیا کی آزمائشوں کی وجہ سے منحرف ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی نیتوں میں فرق آ جاتا ہے، ان کی محبتوں میں فرق آ جاتا ہے، ان کے قول میں، ان کے فعل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ جو کل تک اللہ رسول کے لیے جن کا جینا اور مرنا تھا، لیکن وہ پھر تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے ارادے بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائیں اور ہم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں، اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے دین پر ڈٹے رہیں۔ اس کے لیے ناظرین اکرام کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ چاہے کیسی ہی آزمائش آ جائے، چاہے کیسی ہی تکلیف آ جائے، چاہے کیسی ہی پرابلم آ جائے، ہم نے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں زیادہ دن نہیں رہنے والی، انشاءاللہ الکریم اس سے جلد ہی نجات ملے گی۔ رات آئی ہے تو اجالا بھی ہو ہی جائے گا، اجالا ہونے کا انتظار کریں، روشنی ہونے کا انتظار کریں کہ اسلام ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے کا کام کرتی ہے۔ اور الحمدللہ جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف آ چکے ہیں۔ اب ڈٹ کر اب مصیبتوں کا اور آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے، لیکن اپنے پیارے دین سے کبھی منحرف نہیں ہونا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہوئی کہ ہم کچھ بھی ہو جائے صبر کریں گے اور اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ دوسری بات ناظرین اکرام، برے خاتمے کا خوف اپنے دل میں بیٹھا کر رکھیں کہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے، کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میں ہمیشہ مسلمان ہی رہوں اور اسلام پر ہی میرا خاتمہ ہو، ایک کاش کہ کلمہ پڑھتے ہوئے میں دنیا سے جاؤں۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ ہم کو انہیں چھوڑنا ہوگا، انہیں اوائڈ کرنا ہوگا۔ شرح و صدور میں ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 2، شراب نوشی، شراب پینا۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نمبر 4، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ چاروں کام وہ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ ہے گناہ، کہ گناہ کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے بھی ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، ہم دین اسلام میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی غفلتوں کا جائزہ بھی لیں۔ کاروبار کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، جم کے لیے ٹائم ہے، واکنگ کے لیے ٹائم ہے، آپ کو پکنک کے لیے ٹائم ہے، اتنا سب کچھ کام آپ کر رہے ہیں، کیا دین سیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جنت و دوزخ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تبرکات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، بزرگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اہل سنت کے طریقہ کار کیا ہیں، عقیدہ آخرت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے، ایک کامل مسلمان بننے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی اور اس کے علاوہ مزید کچھ چیزیں کہ جن کو اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم کامل ایمان والے کیسے بنیں گے۔ ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے اس میسج کو آپ قبول فرمائیں کہ ہمیں ایک کامل مومن، مسلمان تو ہیں الحمدللہ،
ایک کامل مومن بن کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور کامل مومن بننے کے لیے علم دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کہ علم سیکھیں گے تو اچھے اور برے کی تمیز آئے گی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، اللہ و رسول کے فرامین پر، اس کے حکم پر، ارشادات پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے، رسول پاک کی کیسے پیروی کرنی ہے، یہ سب کچھ ہمیں علم دین سیکھنے سے ہی پتہ لگے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس کے لیے ہمیں علم والوں کے قریب ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں شارٹ کورسز ہوتے ہیں، جیسے یوں کہہ لیجئے کہ عقیدہ سے متعلق بھی ایک بڑا پیارا کورس ہوتا ہے ہمارا، آن لائن بھی ہم کورسز کرواتے ہیں۔ آپ یہ کورسز کیجئے، اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، اسلام کے بارے میں اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، اور کہتے ہیں نا کہ اسلام کی محبت کے معاملے میں، اپنے دین کی محبت کے معاملے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخری دم تک اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایک کاش کہ سبز گنبد سامنے ہو، حضور کے روضے کے سامنے، حضور کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو، اور جنت البقیع میں ہمیں جگہ مل جائے، ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے ناظرین، اپنا خیال رکھیں، ایف جین چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیے۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔